اس وقت بتایا گیا تھا کہ آخری 5 دن سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خلا مقابض منگوایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت بہت زیادہ بیماری، شدت کی بیماری تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گناہ کر دیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس لیے ابھی کاغذ اور قلم لانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے تو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کو بہت سارے لوگ شیعہ وغیرہ اعتراض کا نشان بناتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کہتے ہیں. اس کی بہت ساری جوابات دیے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد نافرمانی کرنا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. محبت میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 یا 4 دن زندہ رہے، 3 یا 4 دن حیات رہے، اور بعد کے دنوں میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں بھی آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی. اگر ایسی وصیت لکھوانا مقصد تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دوبارہ تیسری مرتبہ 4تھی مرتبہ بار بار حکم دیتے کہ مجھے کاغذ قلم لے کر آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوا دیتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں لکھوائی تو گویا یہ تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر یہ الزام لگانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے ایک بات کو چھپا کر، ایک اہم چیز کو چھپا کر دنیا سے چلے گئے. یہ تو ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ایک الزام ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلیفہ نہیں بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام بادشاہوں کے جیسے نہیں ہے. عام بادشاہوں میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے یا کوئی قریبی رشتے دار کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح. وہ تو اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یقین ایسی ہے لیکن صاف حدیث میں بخاری شریف اور حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اب دیکھیں اس سے زیادہ صحیح بات اور کھلی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسی بیماری کے دنوں میں، بیماری کے آخری دن میں، آخری کے جو 2-3 دن ہیں، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور حضرت عباس
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی ساتھ میں تھے. یہ دونوں اکثر بیماری کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ساری خدمت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو قریب رشتے دار ہیں انہیں نے ساری خدمت انجام دی. یا آخر دن آپ کی بیویاں اور یہ قریب رشتے دار حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یوسف ابن عباس، یہ قریب رشتے دار جو تھے یہی لوگ خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اخیر وقت تک. تو اب یہ کچھ کام سے باہر نکلے حضرت علی اور حضرت عباس چچا بھتیجے. کسی نے باہر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی تو ٹھیک لگ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چہرے کو دیکھا، چہرے پر کچھ بشاشت تھی، چہرہ تھوڑا کھلا ہوا نظر آ رہا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ابھی تو ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. حضرت عباس نے کہا کہ علی تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں. انہوں نے کہا کہ علی تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں اپنے خاندان والے بنو عبد المطلب کے چہروں کو پہچانتا ہوں. موت کے وقت ان کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں مجھے معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کی بیماری میں انتقال فرما جائیں گے. آپ اس بیماری سے اچھے نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ چہرے پر وہی اثرات میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے دادا اور اپنے بھائیوں کے چہرے پر دیکھے. یہ حضرت عباس نے کہا. اور پھر فرمایا کہ علی چلو ہم لوگ اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھوا دیں گے، خلافت بعد میں خلافت ہمیں مل جائے ہم لکھوا دیں گے. یہ حضرت عباس نے مشورہ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لکھوائیں گے کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بول دیا، ہم لکھوانے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر قیامت تک لوگ ہمیں بادشاہ نہیں بنائیں گے، خلافت ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو کون سا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف جا سکتا ہے؟ تو پھر تو کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں ملنے والی ہے. اس لیے خاموش رہو. ہو سکتا ہے مسلمان اگر چاہیں تو ہمیں بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں، کبھی نہ کبھی موقع مل سکتا ہے. لیکن اگر ہم لکھوانے گئے تو الٹا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں گے اور پھر ہمیں کبھی بھی خلافت نہیں ملے گی. حضرت عباس خاموش. اب بتائیے اس سے زیادہ کھلی روایت کیا ہو سکتی ہے شیعہ کے خلاف؟ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خلیفہ نہیں بنائیں گے، ہمیں اپنے بعد عہدہ نہیں دیں گے. خیر، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم منگوایا، کاغذ منگوایا لکھوانے کے لیے، کچھ وصیت کرنے کے لیے، تو وہ وصیت بھی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے بارے میں وصیت نہیں کرنی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیتیں کی ہے. دوسری وصیتیں صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرام سے 3 وصیتیں یا 4 یا 5 کچھ وصیتیں موجود ہیں. پہلی وصیت تو یہ تھی کہ مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. عرب جتنا ہے یہاں پر کوئی بھی مشرک اور کوئی بھی یہودی رہنا نہیں چاہیے. جزیرۃ العرب سے عرب کا جتنا خطہ ہے یہاں صرف مسلمان رہنے چاہیے. جزیرۃ العرب میں 2 دین نہیں ہونے چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ مشرکین اور یہود و نصارہ یہودی اور عیسائیوں سارے مسلموں کو یہ جزیرۃ العرب سے نکال دے. جزیرۃ العرب میں کوئی بھی مشرک یا یہودی یا عیسائی نہیں رہنا چاہیے. ایک وصیت یہ. دوسری وصیت یہ کی کہ جو وفد آتے ہیں، جو اس زمانے میں قبیلے کے قبیلے وفد کی شکل میں آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وصیت کی کہ ان وفدوں کا اچھا استقبال کرو، ان کو تحفے دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی جتنے وفد آتے تھے سب کو کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیتے تھے. ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے، رہنے سہنے کا بھی انتظام کرتے تھے، ان کو دینی تعلیمات بھی دی جاتی تھی اور کچھ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. تو دوسری وصیت یہ کہ وفد آئیں گے ان کا اچھے سے استقبال کرنا اور ان
وہ جو ہے کچھ ہدیہ دے کر ہو سکتا ہے. یہ دوسری وصیت. تیسری وصیت کے بارے میں بہت ساری روایتیں. تیسری وصیت کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ تیسری وصیت یہ کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنا دینا. یہ تیسری وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا. دعا بھی کی اللہ سے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے. لوگ آئیں میرے قبر پر سجدہ کریں، میرے مجھ سے مانگیں، میری قبر کو بت بننے سے بچا لے. دعا بھی کی اور وصیت بھی فرمائی. اور یہاں تک فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بت بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اور نظر لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی قبر پر سجدہ اور سر ٹیکنا اور وہاں جا کر مانگنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص وصیت فرما رہے ہیں. آج کل کتنے مسلمان ہیں قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، قبروں پر جا کر وہ سجدہ کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں. اگر کسی کے قبر پر سجدے کی اجازت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ آپ کی قبر پر سجدہ کیا جائے، لیکن اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی، سر ٹیکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے ایسی ہے کہ ان کو سجدہ کیا جاتا، لیکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کی کئی حدیثوں میں کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ، میری قبر کو سجدہ کا سر جھکانے کی جگہ مت بناؤ، میری قبر پر سر نہ ٹیکنا. یہ تیسری وصیت بعض روایتوں میں. اور دوسری بعض روایتوں میں کہ تیسری وصیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں، نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں وصیت فرمائی کہ نماز کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تیسری وصیت بعض روایتوں میں. خیر یہ حدیث کی کتابوں میں صاف موجود ہے کہ کیا وصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیتیں کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے وہ جو قلم اور کاغذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گنہگار نہیں کہے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. ورنہ الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی آئے گا. خیر اب جب 5 دن باقی رہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، جب 5 دن باقی تھے اس وقت طبیعت بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب چل رہی تھی، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ازواج مطہرات اور اپنے گھر والوں سے کہا حریق علیہ سب عاقلہ بھی، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو. 7 کنووں سے 7 الگ الگ کنووں سے پانی لاؤ اور ایسے برتن میں لانا چاہیے جس کو کھولا نہ جائے. جب کنویں سے پانی لیا جائے اس کو فوراً مشکیزے کا منہ بند کر دیا جائے اور وہ پانی اس مشکیزوں کا منہ جس کا بھرو وہ 7 کنووں سے الگ الگ پانی لا کر وہ 7 مشکیزیں بھرو اور وہ 7 مشکیزیں میرے اوپر ڈالو. ہو سکتا ہے کہ مجھے صحت ہو جائے اور میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں، عہد پیمان کر سکوں. لیکن 7 جو 7 کا عدد ہے یہ شفا کے بارے میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا. ایک خاص عدد ہے کہ جس کو کئی روایتوں میں شفا کے تعلق سے خاص طور سے یہ 7 کا عدد ذکر کیا گیا. جیسے بخاری شریف کی حدیث میں کہ جو شخص صبح 7 عجبہ کھجور کھا لے تو اس دن اس کو کوئی زہر اور کوئی سحر جادو اثر نہیں کرے گا. یہ بخاری شریف کی روایت کہ جو شخص صبح 7 کھجوریں عجوا کھجور یہ صبح 7 کھجوریں کھا لیں تو دن بھر اس کو زہر اور سحر یعنی جادو اثر نہیں کرے گا.
لیکن یہاں بھی 7 کا عدد، 7 کی تعداد بتائی گئی، 7 عدد کھجوریں اجوا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے جسم میں درد رہتا ہے، میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وما احاذ، یہ دعا پڑھو تو تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں شفا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور اس کو کتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا؟ 7 مرتبہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے پاس کوئی شخص عیادت کے لیے جائے اور وہ اس مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو ضرور شفا دیں گے۔ اگر موت مقدر ہوگی تو الگ بات ہے، موت کو چھوڑ کر ہر بیماری سے اس کو شفا مل جائے گی۔ عیادت کرنے والا کسی مریض کے پاس جا کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ صحیح حدیثوں میں 7 کا عدد ذکر کیا گیا شفا کے لیے، خاص طور سے 7 مرتبہ کوئی دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا، 7 مرتبہ کھجور کھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی بخاری شریف میں کئی جگہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لڑائی کے لیے بھیجا، پورا لشکر ان کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، اور گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، کچھ ضیافت کی درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد میں وہاں کا سردار جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، اس گاؤں کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ اثر ہو گیا یا عجیب درد ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارے اندر کوئی درد کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں درد کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے 7 مرتبہ اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کیا تو اس کا جو بھی مرض تھا، جو بھی درد تھا ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بدلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پورے لشکر کو انہوں نے ایک ریوڑ دیا، بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا پورا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس کو استعمال کیا۔ پھر یہاں بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 الگ الگ کنووں سے 7 مشکی سے پانی پلایا جائے اور اس پر ڈالی جائے، ہو سکتا ہے مجھے شفا ہو جائے اور میں کچھ نہ کچھ میری کمزوری دور ہو جائے اور میں کچھ نصیحت کروں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن میں وہ پانی ڈالا گیا، پیتل کا تانبے کا برتن تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور وہ 7 مشکی سے پانی کے ڈالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ بس ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تازگی محسوس کر لی، تھوڑی طاقت محسوس ہوئی، بیماری کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سر پر کالی پٹی باندھ کر، اور یہ سر میں درد تھا تو کالی پٹی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیا کہ آخری مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں چڑھے اور انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کے سہارے سے تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خیر عبد، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورت چیزیں اختیار کر لے یا جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو چیزیں تھیں اس کو پسند کر لیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زور سے رونے لگے، سارے صحابہ کرام خاموش ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا، حضرت ابو بکر زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، ماذا کی حالت شیخ، یہ شیخ یہ بوڑھے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد میں کہتے ہیں بعد میں ہمیں معلوم ہوا، صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کے لیے دنیا میں رہیں یا اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں اور ہمارے پاس آ جائیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو پسند کیا، اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو اس پر کہتے ہیں حضرت ابوبکر ہمارے اندر سب سے بڑے عالم تھے، وہ فوراً سمجھ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر زندہ رو رہے ہیں بہت زیادہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا ان من عمل الناس علی فی صحبته وماله ابوبکر، مجھ پر سب سے زیادہ اپنی صحبت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے جس نے احسان کیا ہے وہ ابوبکر ہے. مجھ پر سب سے زیادہ احسان ساتھ میں رہ کر اور اپنے مال کے ذریعے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابوبکر ہے. یہ احسان. اور آگے فرمایا لا يبغين باب فی المسجد الا باب ابی بکر. بہت سارے صحابہ کرام کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، بہت سارے صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے. اور بعض روایتوں میں سکتو عنی کل خوقۃ الا خوقۃ ابی بکر، ساری کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں بند کر دو سوائے ابوبکر کی کھڑکی. یہ بھی اشارہ ہے میرے بعد خلیفہ کون بننے والے ہیں؟ ابوبکر. کیونکہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو مسجد سے زیادہ واسطہ پڑے گا، کبھی بھی ان کو اٹھ کر مسجد میں آنا پڑے گا. کوئی وفد آیا ہے، کہیں جنگ کے لیے جانا ہے، کسی کو کچھ بھیجنا ہے، تو خلیفہ کو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے مسجد کی طرف دروازہ کھلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مسجد میں آنے کی ضرورت پڑتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے، ان کو زیادہ مسجد میں آنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ان کا دروازہ کھلا رکھا، ان کی کھڑکی کھلی رکھی. باقی سب کے بارے میں فرمایا کہ اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر. پھر آگے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی. انصار کے بارے میں وصیت فرمائی کہ انصار کا خیال رکھنا. فإنهم قرشی وعیبتی، انصار میرے خاص لوگ ہیں. جو مدینے کے رہنے والے جو انصار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، نثار کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں صحابہ کرام اور خاص طور سے مہاجرین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا، یہ میرے خاص لوگ ہیں. فإنهم قرشی وعیبتی وقد قضوا الذی علیہ، انہوں نے وہ کام پورا کر دیا جو ان کے ذمہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی مکہ مکرمہ میں 13 سال اور 12 سال، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی تو یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ پر ہم سب کچھ قربان کریں گے، آپ کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑائی مول لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، انہوں نے پورا کر دکھایا، لیکن ان کا جو انعام ہے وہ باقی ہے. لہٰذا مہاجرین کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی امیر بن جائے، جو بھی ان پر بادشاہ بن جائے، وہ ان کے اچھوں کو آگے بڑھائے اور ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں. ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں. یہ انصار کے بارے میں وصیت فرمائیں. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے پیچھے تشریف لائے. اب جب 4 دن باقی رہیں گے یا 3 دن باقی رہیں گے جمعرات کا دن، جمعرات کے دن عشاء کی نماز، صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جمعرات کا دن ہے، اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو 3 دن پہلے جو جمعرات آیا تو جمعرات کی عشاء کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، بہت سخت بیماری ہو گئی. صحابہ کرام عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش میں آئی اور کہا کہ میرے لیے برتن میں پانی لاؤ، میں نماز پڑھوں. پوچھا ازواج مطہرات سے، آپ کی اپنی پاک بیویوں سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ينتظرون، اللہ کے رسول صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن میں پانی رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرما کر پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد ہوش میں آئے تو پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی منگوایا اور پھر غسل فرمایا اور پھر کوشش کرنے لگے جانے کی، پھر بے ہوش ہو گئے. ایسے 3 یا 4 مرتبہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غسل کے لیے پانی منگوا رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری مشقت اٹھا کر، پوری تکلیف کے ساتھ. حالانکہ تکلیف بہت زیادہ ہے، بیماری بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں.
لیکن پھر اٹھا نہیں جاتا اور آپ بے ہوش ہو جائیں. 3-4 مرتبہ جب ایسا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. مروا ابا بکر ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو یہ سنتے ہی بہت پریشان ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر عجیب کیفیت تاری ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازوں سے بھی محروم ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, عمر سے کہو, عمر مضبوط دل کے ہیں, عمر مضبوط دل کے ہیں, میں کمزور دل کا ہوں. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا میرے والد کو حکم دیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد بہت نرم دل, بہت رقیق القلب ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ مسجد میں نہیں ہیں تو وہ اپنے آواز پر قابو نہیں رکھ سکیں گے, بہت زیادہ روئیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں, آپ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک اور بات تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے دل میں ایک اور بات تھی, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, میرے ابا میرے والد کھڑے ہو گئے, تو لوگ جو ہے کہیں گے کہ ابو بکر منحوس ہے, نعوذ باللہ. ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے باپ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مصلی پر آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, تو لوگ جو ہے بدفالی لیں گے, یتشاءم الناس, لوگ بدفالی لیں گے اور میرے باپ پر ہو سکتا ہے کوئی انگلی اٹھائے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت رقیق القلب ہے, بہت نرم دل ہے, وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, ابو بکر سے کہو. 2-3 مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو دہرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دہرا رہے, تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکن انتن لصواحب یوسف, کہ تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان کی طرح ہوگی, کہ وہ عورتیں جو ہے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھیں. وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی, حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی. تم بھی ایسے ہی کر رہے, کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے یہ طے ہے, اللہ بھی نہیں چاہے گا اور لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی میرا بھائی بنے. اللہ بھی پسند نہیں کرے گا, لوگ بھی پسند نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پر جائے. تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, یعنی آپ کی زندگی میں انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی. عشاء کی نماز سے لے کر جمعرات کی عشاء سے لے کر پیر کی فجر تک 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی زندگی میں پڑھائی ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن شیعہ کا یہاں بھی جواب, شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں, خود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی باری آئی تو نماز کے اندر حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا, حالانکہ ہم سب موجود تھے, ہم صحت مند تھے, ہم زندہ تھے, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کس کو آگے بڑھایا؟ ابو بکر کو آگے بڑھایا. اور حج کا موقع آیا تو حج کے لیے بھی ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا ایک سال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں میں ان کو ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے دنیا کے کاموں میں انہیں اپنا امام بنا دیا, یعنی امیر منتخب کر دیا. یہ حضرت علی نے کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اللہ بھی پسند نہیں کرے گا, مسلمان بھی پسند نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور میری نیابت کرے. خیر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت کی پیر کی صبح تک, اور اس کے بعد کیا ہوا پھر انشاءاللہ. That's double.